السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی یہ سیریز جاری ہے۔ آج تیسری قسم میں ہم آپ کو کارل مارکس کی زندگی، اس کے فلسفے کے بارے میں مزید بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز مختلف شخصیات کے بارے میں تجزیے اور تاریخ، فلسفے، ادب جیسے موضوعات پر گفتگو آپ لوگوں کو بآسانی اور بوقت مل سکے۔ ناظرین، کارل مارکس جب پیرس میں تھا تو اس زمانے میں پیرس علم کا، فلسفے کا، تاریخ دانوں کا، دانشوروں کا ایک بنیاد تھا، ایک سینٹر تھا، ایک مرکز تھا، اور وہاں سرمایہ دار بھی بہت تھے اور سرمایہ داروں کا بھی مرکز تھا۔ وہاں بہت سارے سرمایہ دار تھے، کیپٹلسٹ تھے، تو وہاں بہت بڑا ظلم بھی تھا، سرمایہ داری نظام کا بہت بڑا بحران بھی تھا، اس لیے وہاں بہت سارے مزدور بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، اور جسٹس لیگ جیسے تنظیم بھی تھی، اور وہاں ایک علم کا، سیاست کا، تحریک کا مرکز تھا پیرس اور فرانس۔ کارل مارکس جب وہاں موجود تھا تو اسی زمانے میں وہاں کچھ جرمن بھی موجود تھے، جو ان میں سے کچھ کمیونسٹ تھے اور کچھ مزدور تھے، اور 1839 سے لے کر پیرس میں بہت ساری بغاوتیں بھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بھی ہے جس کو پیرس کمیون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آنے والی اقساط میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ پیرس کمیون کیا تھا۔ یعنی مارکس جب وہاں موجود تھا تو مارکس نے وہ ماحول دیکھا اور اس ماحول کا مارکس پر بہت بڑا اثر ہوا، اور اسی وقت میں مارکس کی مختلف ادیبوں، دانشوروں اور شاعروں سے ملاقاتیں ہوئی، جس میں سے پرودھان تھے، ہینرک ہائنی جیسے لوگ بھی تھے۔ ہینرک ہائنی جو کہ جرمن تھا، اور جرمن حکومت نے ہینرک ہائنی کو جلا وطن کر دیا تھا ان کے افکار کی وجہ سے، اس لیے وہ وہاں پیرس میں موجود تھا۔ وہ کارل مارکس کا دوست بن گیا۔ کارل مارکس کی وہاں اس سے ہینرک ہائنی سے ملاقات ہوئی، اور کارل مارکس اس کی شاعری کا مداح بھی بن گیا۔ اس لیے جب اینگلز بعد میں ہینرک ہائنی کی شاعری پر تنقید کرتا تھا تو مارکس اس کو کہتا تھا کہ ایک شاعر شاعری ہوتا ہے اور اس کو شاعر کی آنکھ سے ہی دیکھنا چاہیے، اس کو کسی دوسرے کلاس میں، دوسرے کسی سانچے میں فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک شاعر ہے، اس کو شاعر کی جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو ٹچ سٹونز ہوتی ہیں، ان پر پرکھنا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کارل مارکس ادب کا اور آرٹ کا بہت بڑا قدردان تھا۔ عام طور پر سوشلسٹوں کے بارے میں، کمیونسٹوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ جو کمیونسٹ ہوتے ہیں وہ آرٹ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ خیالات، تصور، شاعری اور موسیقی کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ کارل مارکس کی زندگی اینگلز کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے، لینن اور ماؤ زے دونگ کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہ فقط آرٹ اور ادب کے قدردان تھے، لیکن وہ خود بھی بہت بڑے آرٹسٹ تھے۔ کارل مارکس نے خود بھی، ہم نے آپ کو گزشتہ قسطوں میں بتایا کہ وہ ایک بہت بھی اچھے شاعر تھے، اور یہ جو لکھنے کا کام ہوتا ہے یہ بھی ایک آرٹسٹ کا ہی کام ہوتا ہے، اس لیے یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جتنے بھی کمیونسٹ تھے، فیض صاحب ہوں، ساحر لدھیانوی صاحب ہوں انڈیا میں، اور حبیب جانب صاحب، کرشن چندر، علی سردار جعفری، جتنے بھی لوگ تھے کمیونسٹ یہاں سوشلسٹ فکر سے تعلق رکھتے تھے، کارل مارکس کے فالوورز تھے، وہ سارے نہ فقط آرٹ کے قدردان تھے، آرٹ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، لیکن وہ خود بھی بڑے شاعر تھے اور بڑے آرٹسٹ تھے۔ اس لیے یہ سراسر جھوٹی بات ہے کہ جو کمیونسٹ ہوتے ہیں وہ ادب کا، آرٹ کا جو اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات ہے، اس بات کا سچ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کارل مارکس کے 3 بڑے تجربے ہوئے وہاں رہ کر۔ ایک تو کارل مارکس نے وہاں اقتصادیات،
تاریخ اور فلسفے کا بہت گہرا مطالعہ کیا فرانس میں رہ کر. اس کے بعد فیورباخ کی جو مادیت تھی، مادی فلسفہ تھا، اس کا بہت بڑا اثر ہوا مارکس پر. اور تیسرا جو اثر ہوا مارکس پر، جو تجربہ ہوا مارکس کا، وہ یہ کہ مارکس نے ایڈم سمتھ جیسے لوگوں کی معیشت کو بہت گہرائی سے پڑھا. اور یہ ایک را مٹیریل تھے مارکس کا جو آنے والے دنوں میں فلسفہ تھا، جو کہ دنیا کو بدل کے رکھ دینے والا تھا. اور مارکس نے جو بہت ہی پاپولر کتاب لکھی داس کیپیٹل، یہ تین تجربات جو مارکس کے ہوئے، ایک طرف مادیت کے فلسفے کو مارکس نے پڑھا، اقتصادیات کو پڑھا، اور دوسری طرف ایڈم سمتھ کو پڑھا. یہ جو تین تجربات تھے، یہ مارکس کے جو آنے والے دنوں کا جو سوشلسٹ فکر تھا، جو اس نے کمیونزم کے اور غیر طبقاتی سماج کو بنانے کے لیے جو سائنسی بنیاد فراہم کیے تھے، ان کے لیے یہ تین تجربات را مٹیریل ثابت ہوئے. اسی زمانے میں مارکس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا معیشت اور فلسفے کے بارے میں مضامین. اس کتاب میں جو مضامین تھے، ان میں جو مین جو سینٹرل جو نقطہ تھا وہ تھا فلسفہ بیگانگی کا. اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ فلسفہ بیگانگی آخر ہے کیا. فلسفہ بیگانگی کو انگلش میں تھیوری یا فلسفی آف ایلینیشن کہتے ہیں. ایلینیشن کی معنی ہے لا تعلق ہونا اور مایوس ہونا. یہ فلسفہ مارکس سے پہلے بھی بہت سارے فلاسفرز نے پیش کیا تھا اور اس پر بحث کی تھی، لیکن ان سارے فلسفیوں نے، جتنے بھی فلسفی مارکس سے پہلے آئے تھے اور انہوں نے فلسفہ بیگانگی کا ذکر کیا تھا، ان سارے فلاسفرز نے فلسفہ بیگانگی کو یا تو مذہب سے ملا کر اس کی تشریح کی تھی، یا تو فلسفے کی کسی برانچ سے اس کو کمبائن کر کر پھر اس کے بارے میں بات کی تھی. لیکن مارکس نے بتایا کہ یہ جو انسان بیگانہ ہو جاتا ہے، کچھ انسان سماج میں رہتے ہیں جو لا تعلق ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی بھی چارم نہیں رہتا، ان کو کسی بھی کام میں کوئی بھی انجوائمنٹ فیل نہیں ہوتی، انٹرٹینمنٹ فیل نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہمارے ہاں موٹیویشنر کا تعداد بہت بڑا بڑھ گیا ہے اور انہوں نے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے اور ایزی جو نسخے ہیں وہ بتانے شروع کر دیے ہیں، ایسا کریں ویسا کریں. لیکن کارل مارکس نے بتایا کہ ایک فرد تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ایک غیر طبقاتی سماج بنے اور جب تک جو ذاتی ملکیت ہے اس کا خاتمہ ہو. ذاتی ملکیت کی وجہ سے ہمارے ہاں جو خیالات ہوتے ہیں، ذاتی ملکیت کے نظام کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں جو پرورش پاتے ہیں وہ انسان دشمن خیالات ہوتے ہیں، اور ہمارے خیال یہ بن جاتے ہیں کہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے. اس لیے عام جو پوریت ہے، عام جو آدمی ہے اور مختلف شعبوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ ذہنی جو اپنا پوریا کرتے ہیں اور جسمانی محنت و مشقت کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو ان میں ایک یہ ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے بیگانگی کا. اس لیے جب تک غیر طبقاتی سماج نہیں بنے گا، جب تک انسان کی ذاتی ملکیت کا خاتمہ نہ ہوگا، جب تک انسان کے اجتماعی جو قدر ہیں، انسان کی اجتماعی جو محنت و مشقت ہے، انسان کی جو اجتماعی خیالات و افکار ہیں، ان کو سارے انسان ایک فیملی کی طرح رہ کر ان کو اون کریں گے، اور انسان کی جو محنت و مشقت ہے وہ اجتماعی ہو جائے گی. اور کمیونزم کا نظام ویسے بھی وہ نظام ہے جہاں جو انسان کا ذاتی مفاد ہے وہ انسانی مفاد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے جب ہمارے یہ جو پٹی قسم کے مفادات ہیں، جب یہ تبدیل ہو جائیں گے انسانی مفادات میں، جب ذاتی ملکیت کا خاتمہ ہوگا، تو ہی فلسفہ بیگانگی کا بھی خاتمہ ہوگا.